سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق اون چودھری 2010 سے 2018 تک سائے کی طرح عمران خان کے ساتھ رہے۔ یہ رات کے وقت انہیں ملنے والے آخری اور صبح ملاقات کے لیے آنے والے پہلے شخص ہوتے تھے۔ چنانچہ یہ عمران خان کی زندگی کے اہم ترین دور کے اہم ترین شاہد ہیں۔ مجھے چند دن قبل اون چودھری نے اپنے گھر پر ناشتے کی دعوت دی۔ میں 2 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھا رہا اور میں نے ان سے جو پوچھا انہوں نے مجھے بلا جھجک بتا دیا۔ میں نے سب سے پہلے ان سے ریحام خان کے بارے میں پوچھا۔ ان کا کہنا تھا ریحام خان سے عمران خان کا رابطہ دھرنے کے دوران ہوا تھا۔ یہ انٹرویوز کے لیے کنٹینر پر آتی تھیں اور یہ رابطہ آہستہ آہستہ اس تعلق میں تبدیل ہو گیا جس کا اختتام شادی کی شکل میں ہوا۔ میں نے پوچھا کیا یہ نکاح 10 محرم کو ہوا تھا؟ یہ بولے یہ خبر غلط ہے۔ ریحام سے عمران خان کا نکاح 5 محرم کو ہوا تھا اور ہم نے یہ خفیہ رکھا تھا۔ ریحام خان نے نکاح پر کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ حق مہر بھی شرعی تھا۔ میں نے پوچھا نکاح کے بعد کیا ہوا؟ یہ بولے 16 دسمبر 2014 کو APS پشاور کا واقعہ پیش آیا۔ ہمارا دھرنا ختم ہو گیا اور 8 جنوری 2015 کو ہم نے ریحام خان سے شادی ڈکلیئر کر دی۔ میڈیا نے APS کے واقعے اور خان کی شادی کو ایک ساتھ چلا کر ہماری مت مار دی، لیکن خان صاحب ان باتوں سے نہیں گھبرائے۔ ریحام خان بنی گالا آ گئیں اور اس نے گھر سنبھال لیا، لیکن پھر دونوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ عمران خان آزاد انسان ہے، یہ پابندیاں برداشت نہیں کرتے، جبکہ ریحام خان انہیں کنٹرول کرنا چاہتی تھیں۔ چنانچہ ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ ہم اکتوبر 2015 میں گھوٹکی میں نادر لغاری کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ عمران خان نے وہ رات ٹہلتے ہوئے گزاری۔ میرا خیال ہے اس رات انہوں نے طلاق کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ اگلے دن اسلام آباد چلے گئے اور میں بلدیاتی الیکشن کے سلسلے میں لاہور آ گیا۔ مجھے عمران خان کا فون آیا، ریحام لندن کب جا رہی ہے؟ ٹکٹس کا بندوبست میری ذمہ داری تھی۔ میں نے خان کے ساتھ ٹکٹ شیئر کر دیا۔ ریحام خان نے جو ہی 27 اکتوبر کو ٹیک آف کیا، خان صاحب نے اسے طلاق ای میل کر دی اور لندن میں لینڈ ہوتے ہی اسے طلاق مل گئی۔ یہ خبر پھیل گئی تو ہم 31 اکتوبر کے بلدیاتی الیکشن میں بری طرح ہار گئے۔ پنجاب کی خواتین نے ہمیں ووٹ ہی نہیں دیے۔ میں بہرحال 1 نومبر کو بنی گالا پہنچ گیا۔ عمران خان طلاق پر بہت زیادہ ڈسٹرب تھے۔ میں نے زندگی میں انہیں اس سے زیادہ کبھی پریشان نہیں دیکھا۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، شیپ بڑی ہوئی تھی اور یہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہے تھے۔ کہتے تھے یہ میں نے کیا کیا؟ اس کے 3 بچے ہیں، اب ان کا کیا بنے گا؟ میں نے برا کیا اور ہم انہیں تسلی دیتے رہے، لیکن ان کی پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ میں ڈر گیا اور زیادہ تر ان کے ساتھ رہنے لگا۔ میں نے گھر کے نوکروں سے تفتیش کی تو پتہ چلا خان صاحب نے طلاق سے پہلے فون پر کس خاتون سے بات کی تھی اور یوں ان کا بشرا بی بی سے رابطہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ طلاق ہو گئی۔ میں نے پوچھا آپ لوگوں کی بشرا بی بی سے کب ملاقات ہوئی؟ یہ بولے نومبر 2015 میں۔ ریحام خان کی طلاق کے بعد میں اور خان صاحب لاہور گلبرگ میں کلمہ چوک کے قریب خاور منیکا کے گھر بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے گئے۔ بی بی نے ہمیں دیکھتے ہی اعلان کر دیا تم دونوں پر جادو ہے۔ بی بی نے بادزہ خان صاحب کے سر اور چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور ایک پھونک ماری۔ خان صاحب طلاق کی وجہ سے ڈپریشن میں تھے، ان کو بہت ریلیف ملا۔ بی بی کا کہنا تھا ہمیں دم کرانے کے لیے مزید 2 مرتبہ آنا پڑے گا۔ ہم مزید 2 مرتبہ لاہور گئے اور اس کے بعد مرشد خود بنی گالا شفٹ ہو گئیں۔ میں نے پوچھا کیسے؟ یہ بولے چند دن بعد بنی گالا کی سٹریٹ نمبر 2 میں بشرا بی بی نے 3 کنال کا گھر کرائے پر لے لیا اور اس میں ایک مرسیڈیز گاڑی بھی کھڑی ہو گئی۔ یہ تمام بندوبست احسن جمیل گجر نے کیا تھا۔ ہم اب روزانہ بشرا بی بی کے پاس جانے لگے۔ عمران خان کی ہر شام مرشد کے آستانے پہ گزرتی تھی۔ میں نے پوچھا کیا بشرا بی بی نے نواز شریف کے زوال کی پیش گوئی کی تھی؟ یہ بولے جی ہاں۔ بی بی نے دعویٰ کیا تھا نواز شریف اقتدار سے بھی فارغ ہوں گے اور جیل بھی جائیں گے۔ اپریل 2016 میں واقعی پاناما کیس آ گیا، شریف فیملی پھنس گئی اور عمران خان کا بشرا بی بی پر انحصار مزید بڑھ گیا۔ میں نے پوچھا بات پھر شادی تک کیسے پہنچی؟ یہ بولے ہم سب عمران خان کی شادی کرانا چاہتے تھے۔ 3-4 بہت اچھے رشتے موجود تھے، ان میں ہما بھی تھی۔ یہ خان صاحب کے لیے بہت مناسب تھی۔ میں نے خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں مانے۔ ہم اگلے دن بشرا بی بی کے پاس گئے تو خان نے ان سے کہا اون میری شادی کرانا چاہتا ہے۔ بی بی نے ہنس کر کہا آپ ان کی فکر نہ کریں، ان کی شادی میں خود کراؤں گی۔ میں خاموش ہو گیا۔ بشرا بی بی نے چند دن بعد عمران خان کو مشورہ دیا آپ میری چھوٹی بیٹی سے شادی کر لیں۔
بشرا بی بی کی بیٹی کو طلاق ہو چکی تھی، لیکن خان نہیں مانا۔ ان کا کہنا تھا اس کی عمر صرف 25 سال ہے، یہ بہت چھوٹی ہے۔ یہ معاملہ یوں ختم ہو گیا، لیکن پھر اچانک 31 دسمبر 2016 کو خان نے مجھ سے کہا، میں بشرا بی بی سے نکاح کر رہا ہوں، تم نکاح کا بندوبست کرو، ہم کل لاہور جا رہے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا، لیکن یہ تو شادی شدہ ہیں۔ خان بولا، نہیں، ان کی طلاق ہو چکی ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، 1 جنوری 2017 کو ہم نے رات ریسٹوران میں ڈنر کیا۔ میں نے زلفی بخاری کو بلایا، اپنا آفیشیل فون احتیاطاً اسلام آباد میں چھوڑا تاکہ ہماری لوکیشن ٹریس نہ ہو سکے، اور ہم موٹر وے کے ذریعے لاہور روانہ ہو گئے۔ میں گاڑی چلا رہا تھا، خان ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا اور زلفی بخاری پیچھے بیٹھا تھا۔ ہم نے معاملے کو خفیہ رکھنے کے لیے جہانگیر ترین کا جہاز تک استعمال نہیں کیا۔ ہم یوں ڈی ایچ اے لاہور کے جی بلاک کے 4 نمبر گھر پہنچ گئے۔ یہ فرا گوگی اور احسن جمیل گجر کا گھر تھا۔ نکاح کی کاروائی شروع ہوئی تو بی بی نے حق مہر میں بنی گالا کا گھر مانگ لیا۔ عمران خان راضی ہو گیا، لیکن میں ڈٹ گیا۔ فرا گوگی ہمارا پیغام بی بی اور ان کا ہمارے پاس لے کر آتی تھی، لیکن میں نہیں مانا۔ خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے، یار لکھوا دو، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میں نہیں مانا۔ بنی گالا میں گھر کے علاوہ عمران خان کا 7 کنال کا ایک پلاٹ بھی تھا۔ آخر میں فیصلہ ہوا عمران خان وہ پلاٹ اور زمان پارک کا گھر حق مہر میں لکھوا دیں، اور ہم نے یہ لکھوا دیا۔ یوں نکاح ہو گیا۔ میں نے پوچھا بی بی کی طلاق کب ہوئی تھی؟ ان کا جواب تھا 14 نومبر 2016 کو۔ میں نے پوچھا، کیا یہ نکاح عدت میں ہوا؟ یہ فوراً بولے، جی ہاں، ہم نے اسی لیے یہ نکاح شروع میں خفیہ رکھا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا مفتی سعید نے طلاق کے کاغذات کی تصدیق کرائی تھی؟ یہ بولے، نہیں، ہمیں طلاق کے ڈاکومنٹس کبھی نہیں ملے۔ بی بی کا کہنا تھا، مجھے شرعی طلاق ہوئی تھی، چنانچہ ہمارے پاس طلاق کی کوئی دستاویز نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، اور اس کے بعد؟ یہ بولے، خان صاحب وہ رات نئی بیگم کے پاس رہے۔ اگلے صبح میں نے ترین صاحب کا جہاز منگوایا، ہم اسلام آباد آ گئے۔ اس دن انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہماری پیشی تھی، ہم سیدھے عدالت پہنچ گئے۔ میں نے پوچھا، نکاح کی خبر عمر چیمہ، ملک کے مشہور صحافی اور رپورٹر کو کس نے دی تھی؟ یہ بولے، یہ خبر ہمارے لیے بھی حیران کن تھی، میرا خیال ہے یہ خبر احسن جمیل گجر نے لیک کی تھی۔ یہ لوگ چاہتے تھے عمران خان کا مائنڈ بدلنے سے پہلے یہ خبر عام ہو جائے تاکہ کام پکا ہو جائے۔ میں نے پوچھا، آپ لوگوں نے خبر نکلنے کے بعد نکاح سے انکار کیوں کیا تھا؟ ان کا جواب تھا، بی بی اس وقت عدت میں تھیں، ہم اگر مان لیتے تو فتواؤں کا شکار ہو جاتے۔ میں نے پوچھا، آپ کو پھر نکاح کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ عدت پوری ہو لینے دیتے۔ یہ شرمندہ ہو کر بولے، بی بی کا کہنا تھا یہ حکم اوپر سے آیا ہے اور ہم اوپر والے کا حکم کیسے ٹال سکتے تھے۔